بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدہر سے آج قرآن مجید کو تراویح میں تلاوت کیا گیا تھا۔ سورۃ دہر کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ہر انسان اپنی عمر کو جانتا ہے، اپنی عمر سے تھوڑا پہلے سوچ لے کہ اس کی کیا حیثیت تھی۔ ہمارے جیسے عدد کے اندر صفر کی ایک حیثیت ہوتی ہے کہ اگر صفر کو ایک کے بعد لگائیں تو 10 ہے، پھر لگائیں تو 100 ہے، پھر لگائیں تو 1000 ہے، لیکن یہی صفر کو اگر ایک سے پہلے لگا لیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ایک حیثیت پھر بھی ضرور ہے کہ وہ دکھتا ہے، اگرچہ اس کی عدد میں کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن دکھتا ہے۔ انسان کی حیثیت تو یہ ہے کہ ایک زمانہ پہلے اس کا کوئی وجود اور کوئی دکھلاوا تھا ہی نہیں، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ایک ناپاک قطرے سے بنایا، اور مقصد یہ ہے کہ اس کو آزمائش کی دنیا میں بھیجا، اور اس کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اور دونوں راستے ہم نے اس کے سامنے کھول دیے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو اللہ کی مان کر چلو یا اللہ کی نہ مانو، دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں۔ لیکن نہیں مانا تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور اگر مانا تو وہ لوگ نیکوکار ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ نیکوکار لوگ، ان کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو ایسے گلاس سے شراب جام اور لبالب بھر کر پلائیں گے کہ جس کے اندر کافور کی ملاوٹ ہوگی، اور وہ ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے بندے پیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک صفت یہ بیان فرمائی، یفجرونہا تفجیرا، کہ یہ نیکوکار لوگ، اللہ نے ان کے ہاتھ میں، جنتیوں کے ہاتھ میں سونے کی ایک چھڑی دیں گے، اس سونے کی جو چھڑی ہوگی اس سے اس چشمے کو ہلائیں گے، یعنی چاہیں گے کہ اپنے پاس سے دور کر دیں، اشارہ کریں گے تو وہ نہریں دور ہو جائیں گی، اس نہر کو قریب کرنا چاہیں تو وہ نہر قریب ہو جائے گی۔ اتنی بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر نوازیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے، اور یہ نبی اس لیے کہ تاکہ قرآن مجید آہستہ آہستہ آپ اس کو پڑھیے، اور اس کی آہستہ آہستہ وحی اس لیے اتاری جاتی ہے تاکہ آپ کے دلوں پر تسلی ہو۔ اور ساتھ ہی اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا کہ صبح اور شام اللہ کو یاد کیجئے۔ صبح یاد کرنے سے مراد فجر کی نماز، اور شام سے مراد ظہر اور عصر کی نماز، اور ساتھ ہی فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات میں بھی اللہ کو یاد کیجئے، سجدہ کیجئے، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے اندر خوب اللہ کی پاکی بیان کیجئے، یعنی تہجد کی نماز۔ فرمایا اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، کہ یہ لوگ جو آپ کی بات نہیں مانتے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نقد پسند ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے سارے معاملات ادھار ہیں، اور شیطان اور نفس کے سارے معاملات نقد ہیں۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر، کاروبار کے اندر نقد کو ادھار پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ کے معاملات ادھار ہیں، ہم نیکی کریں گے، نقد اس کا کچھ ملے یا نہ ملے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کی طرف سے ادھار جنت کی صورت میں طے شدہ ہے، اور اگر گناہ کریں گے تو اس کا مزہ وقتی طور پر شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے نقد مل جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار رکھی ہے۔ سورۃ المرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھی ہواؤں کا تذکرہ کیا، آسمان اور زمین کے کھلنے کا، اور اسی طریقے سے جہنم کے اندر کس قسم کے بڑے بڑے شعلے اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کے لیے تیار رکھے ہیں، اس کا تذکرہ کیا۔ سورۃ النبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا اور قدرت کاملہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے زمین کو کیا بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا، اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، تمہاری نیند کو تمہاری تھکن کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا، رات کو پردے کی چیز، دن کو کمانے کا ذریعہ، تمہارے اوپر 7 مضبوط ترین آسمان بنا دیے، ایک چنگاڑتا ہوا سورج تمہارے لیے مسلط کر دیا، اور آسمان سے بادل بھرے ہوئے سے ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نصیب کیا۔ یہ سب اس لیے کہ تاکہ زمین کے معاملات صحیح ہوں، نباتات اگیں، باغات اگیں، لیکن یہ سب تمہارے لیے ہے، تم ان چیزوں کے لیے نہیں ہو، بلکہ تم ان سب چیزوں کو استعمال کر کے آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن سور بھوکا جائے گا تو تم سب کے سب اللہ کے سامنے جوق در جوق اور فوج در فوج آؤ گے، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس میں دروازے ہوں گے، اور پہاڑوں کو سرکا دیا جائے گا، وہ ریت کے مانند ہو جائیں گے،
جہنم طاق کے اندر ہے، انتظار کے اندر ہے کہ جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے جہنم ایسے لوگوں کی منتظر ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو خوف خدا رکھتے ہیں اللہ نے بتایا ان کے لیے کامیابی ہے۔ جنت کے اندر باغات اور خاص کر انگور کے باغات، ہم عمر عورتیں اور شراب کے جام ان کے لیے تیار ہیں، اور وہ دن ہے جس دن قیامت کے دن اللہ کے سب سے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے صف اور سربستہ کھڑے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ وہ دن ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر انسان دیکھ لے گا کہ اس نے اعمال کی صورت میں کیا توشہ آگے بھیجا ہے، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ایک کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، جنات کو، چرند پرند درندے جانور سب کو جمع کریں گے اور سب کے درمیان حساب ہوگا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے اگر غیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بھی اس سے حساب لیا جائے گا۔ ہاں، جانوروں اور چرند پرند کو حساب لینے کے بعد جب ان کا حساب کتاب پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، کیونکہ ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، تو حساب کتاب ان سے لینے کے بعد، فیصلہ کر دینے کے بعد وہ مٹی ہو جائیں گے، اور کافر اس وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ایک کاش کہ آج میں بھی مٹی ہو جاتا تاکہ میرے لیے جہنم آگے نتیجے کی صورت میں تیار نہیں ہوتی۔ سورۃ النازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا۔ آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، اللہ نے زمین پر سورج کی روشنی دکھائی، اس کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی فرمایا قیامت کے بارے میں آیت نمبر 34 میں کہ جس دن بڑی ہولناکی آئے گی اس دن انسان نے جو کچھ دنیا میں کیا اس کو پتہ لگ جائے گا، جہنم اس کے سامنے کر دی جائے گی، جس نے دنیا کے اندر سرکشی کری اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کفار کے سردار بیٹھے تھے اور حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا، حضور کو ناگوار گزرا، اس لیے ناگوار گزرا کہ حضور ایمان کی بہت بڑی بات کفار کو سمجھا رہے تھے۔ حضور کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عبداللہ تو ہمارے اپنے ہی صحابی ہیں اور وہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، وہ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کفار کے بڑے سرداروں کو میں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں جو بہت بڑی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ترشوئی اختیار کی، ان سے اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بڑا عتاب نازل کیا کہ نبی، جو عبداللہ آپ کے پاس طلب اور تڑپ لے کر آئے تھے ان کا حق زیادہ بنتا تھا کہ آپ ان کو جواب دیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کے اوپر ضلالت اور گمراہی کی مہر لگ گئی ہے، ان کے مقابلے میں اس صحابی کا حق زیادہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن، جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور اولادوں سے بھاگے گا، اس کو اس دن اپنی فکر ہوگی، اور قیامت کے دن دو قسم کے چہرے ہوں گے، کچھ چہرے ہنستے مسکراتے، خوشی ان کے چہروں پر آیا ہوگی، دمکتا ہوا چہرہ ہوگا، خوب ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوں گے، یہ ایمان والے نیکوکار ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں کچھ چہرے ایسے ہیں کہ ان پر غبار ہوگا، ان پر ذلت چھائی ہوگی، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور فاسق و فاجر ہیں۔ سورہ تکویر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، سورۃ الانفطار، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ المطففین کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا تذکرہ، اور اسی طریقے سے ایمان والے جب مرتے ہیں تو ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں، اور جو کافر مرتے ہیں ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں، اس بات کا تذکرہ کیا۔ اور وہ لوگ جو گنہگار ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا تم تو دنیا کے اندر ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے اور ان کے سامنے تم آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے، آج ایمان والے جنت کے اندر بیٹھ کر تم جہنمیوں پر ہنسیں گے، تم کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ الانشقاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کو مخاطب کیا، یا ایھا الانسان
یا ایھا الانسان پورے قرآن مجید میں صرف 2 مقامات پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے مجھے اور آپ کو پکارتے ہیں. کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر 89 مقامات پر ہے. کہیں یا ایھا الناس کہتے ہیں، 20 مقامات پر ہے. کہیں یا ایھا النبی کہتے ہیں، 7 مقامات پر ہے. اور یا ایھا الانسان کہہ کر پورے قرآن کے اندر 2 مقامات پر ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا ان سے حساب کتاب آسان لیا جائے گا اور یہ لوگ اپنے گھر کی طرف خوشی خوشی لوٹیں گے. اس کے مقابلے میں جن کو پیٹھ کے پیچھے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا یہ وہاں پر موت کو پکاریں گے لیکن موت ان کو نہیں ملے گی. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سورۃ البروج کے اندر خندق والوں کا تذکرہ، اللہ نے اپنی پکڑ کا تذکرہ کیا کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صرف صفت غفور ہے بلکہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. عموماً ہمارے یہاں بھی اگر تھوڑا کسی کو دین کی بات سمجھائی جائے تو کہنے بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اسی اللہ کی صفت قہر بھی ہے، اسی اللہ کی صفت غضب بھی ہے. اور آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. سورہ طارق کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی بناوٹ کا تذکرہ کیا اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ نبی ہم نے کافروں کو مہلت دے کر رکھی ہے، ان کی مہلت ہے، عن قریب جب ان کی پکڑ کا وقت آئے گا پھر ان کو کسی بھی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی. سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاکیزہ رب کی تسبیح کرنے کا حکم دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ سے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ اس تسبیح کو اپنے سجدوں کے اندر رکھ لو. جب ہی ہم سجدے کے اندر سبح اسم ربک الاعلی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں. سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی بارے میں فرمایا کہ کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر دنیا کی تھکان ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے اور جب وہ کھانے کو مانگیں گے تو کھانے کے اندر ان کو کانٹے دیے جائیں گے، جن کانٹوں کو کھانے کے بعد نہ ان کی صحت اچھی ہوگی نہ وہ بھوک سے بے نیاز ہوں گے. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ان کے چہرے اس دن ہنستے مسکراتے اپنی محنتوں پر راضی ہوں گے. اللہ نے فرمایا بڑی جنتیں ان کے لیے منتظر ہے، وہاں پر بہتے ہوئے چشمے ہیں، اونچی اونچی مصحریاں ہیں، ترتیب سے رکھے ہوئے آبخورے ہیں، بچھے ہوئے قالین ان کے منتظر ہیں اور بڑے بڑے گدے ہم نے ان کے لیے جنت کے اندر تیار کر رکھے ہیں. سورۃ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجر کی 10 قیمتی راتیں عشرہ ذوالحجہ کی اور طاق اور جف راتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ ان قسموں کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. قسم تو لوگ دنیا کے اندر اپنی بات کو منوانے کے لیے کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر قسم کھا کر بات کو پختہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی بات کو پختہ فرما رہے ہیں. اور ساتھ ہی انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر اکرام کرتا ہے، اس پر اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے یہ بندہ اور کہتا ہے دیکھو میرے رب نے میرا اکرام کیا. لیکن اللہ تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں، تھوڑا سا مصیبت کے اندر ڈالتے ہیں، رزق تنگ کر دیتے ہیں تو یہی بندہ اچانک واویلا کرنے لگ جاتا ہے، جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ وہ دن ہے جس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان کو پھر پتہ لگ جائے گا. لیکن اللہ فرما رہے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت معلوم ہونے کا کیا فائدہ کہ اس وقت تو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور جنت کہاں سے لائی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں زمین کے اندر جہنم کی جگہ ہے، وہاں سے جہنم کو لایا جائے گا اور ایمان والوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں ان کو وہاں پر ڈالا جائے گا. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کا نفس سے مطمئنہ ہے، یعنی اللہ کا ذکر کر کے ان کے نفس کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، جن کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، ان کی موت کے وقت موت کا فرشتہ کہے گا ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، تم بھی اللہ سے راضی، اللہ بھی تم سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. سورۃ البلد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ انسان مختلف قسم کی حاجتوں میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کو کیا اس بات کا گمان نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو پکڑ نہیں سکتے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے؟ تو ہرگز ایسی بات نہیں ہے. سورۃ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج اور اس کی روشنی کی، چاند کی، دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے، رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، آسمان کی اور بنانے والے کی
زمین کے اور بچھانے والے کی، نفس کے اور سدھارنے والے کی قسم کھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا، پاکیز کامیاب ہو گیا، وہ شخص بامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، نقصان میں چلا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گندگیوں سے محفوظ نہ کیا بلکہ گندگیوں میں لت پت کر دیا۔ سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں تمہاری کوششیں دنیا کے اندر مختلف ہیں، تم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نوازا اور اللہ سے ڈرے تو ان ایسے لوگوں کے لیے ہم ہر قسم کی مشکلات کو آسان فرما دیں گے۔ سورۃ الضحیٰ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ابتدائے وحی کے اندر کچھ وحی لانے میں تاخیر ہو گئی تو لوگ کہنے لگے کہ لگتا ہے محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، جبھی تو اتنے دن ہو گئے محمد پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس پر یہ سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کی معیت سے پیچھے ہٹا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور عن قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورۃ الانشراح کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کا، آپ کے ذکر کی بلندی کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور کیسا بلند کیا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ، اذان کے اندر اللہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ سورۃ التین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا، اور ایمان والوں سے پہلے حضرت انسان کے بارے میں فرمایا ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا، اس کے بعد ہم اس کو اسفل السافلین کے اندر لے جاتے ہیں۔ جوان آدمی پر جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ اسی طریقے سے اسفل السافلین کے اندر چلا جاتا ہے۔ سورۃ العلق یہ اس کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلی وحی کی آیتیں ہیں جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل لے کر آئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بہت معزز ہے جس نے قلم سے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس کا اس کو علم نہیں تھا، اور سورت کے آخر کے اندر سجدہ کر کے اللہ کا قرب بتایا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو سجدہ کر لو۔ حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سورۃ القدر کے اندر اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجاہد کا تذکرہ ہوا کہ جس نے اپنی زندگی کے 1000 مہینے تک اللہ کی خوب عبادت کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہوا کہ اس زمانے میں تو لوگ اتنی عبادت کر سکتے تھے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ یہ قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر عبادت ہے کہ اگر اس کو کوئی شخص پا لے تو ایسا ہے کہ اس نے 1000 مہینے کی عبادت کی۔ اور اس رات کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل اور فرشتے اس کے اندر ایمان والوں کے پاس نازل ہوتے ہیں، ان کو سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں۔ سورۃ البینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا کہ دونوں بظاہر انسان ہیں، میں اور آپ کہتے بھی ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ انسان جو اللہ کی نہ مانے، اللہ نے فرمایا یہ انسان تمام مخلوقات کے اندر سب سے بدترین ہے۔ انسان کی بناوٹ کے حساب سے تو وہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن اشرف المخلوقات بننے کے بعد اگر اس نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم شر البریہ، تمام مخلوقات میں سب سے بدترین، اور وہ ایمان والے جو نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ یہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے۔ سورۃ الزلزال کے اندر قیامت کے زلزلے کا تذکرہ ہوا۔ سورۃ العادیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے گھوڑوں کی قسمیں کھا کر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور اس کو اس بات کی خبر ہے کیونکہ اس کو مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ سورۃ القاریہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اعمال نامے کے ملنے اور اعمال نامے کا پلڑا بھاری ہونے اور ہلکا ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ التکاثر کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ تمہیں فخر و فاخر نے ایک دوسرے سے دنیا کے اندر آگے بڑھنے نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان تک پہنچ گئے۔ اور آخر صورت میں اللہ نے فرمایا کہ تم سے قیامت کے دن جتنی نعمتیں تم کو دی گئی اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورۃ العصر جس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اگر صرف یہی صورت نازل ہو جاتی تو یہ انسان کی نصیحت کے لیے کافی تھی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے آج زمانے کی کہ بلا شبہ تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے۔
اور جنہوں نے نیکی کے کام کیے اور دوسروں کو دین پر چلنے کی اور دین پر جمنے کی نصیحت کری۔ سورۃ الہمزہ، اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ ویل لکل ہمزۃ لمزہ سے فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں صرف 3 صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا بد دعا سے ہوئی ہے، ایک سورۃ المطففین، ایک سورۃ الہمزہ جو ابھی ہو رہی ہے، اور ایک سورۃ المسد اور تبت، جس کے اندر صرف 3 صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا کے اندر بد دعا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب چنتا ہے، لوگوں کو تانے مارتا ہے، اور وہ شخص جو مال جمع کر کر کے اس کو گنتا رہتا ہے اور اس کو یہ خواہش ہے کہ شاید اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں، اس کو عن قریب حطمہ میں داخل کیا جائے گا، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ الفیل، قرآن مجید کی 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا نام کسی جانوروں کے نام پر ہے، جیسے سورۃ البقرہ ہے، عنکبوت ہے، نمل ہے، نحل ہے، اور یہ سورۃ الفیل 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام جانوروں کے نام پر ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہاتھی والے ابرہا اور اس کے لوگ آ کر کعبۃ اللہ کو ڈھانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑے ہاتھی والوں اور لشکر والوں کے مقابلے کے اندر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے جن کے پاؤں کے اندر، جن کے پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اور وہ ان ہاتھیوں کے آر پار ہو گئے اور اللہ نے ان کو ذلیل و خاستر کر دیا۔ اور یہ سب ہوا لیلاف قریش، اس زمانے کے اندر کہ جس زمانے میں قریش سردی اور گرمی کے لیے آیا جایا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا چاہیے کہ اللہ کے گھر کے رب کی عبادت کریں جس اللہ نے ان کو بھوک سے نجات دی اور خوف سے امن دیا۔ سورۃ الماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے بارے میں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وقت پر ادا نہیں کرتے، یا کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ان کے لیے تباہی اور بربادی کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الکوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان کہا کرتے تھے کہ حضور کی نسل تو ختم ہو گئی ہے معاذ اللہ، کیونکہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو ایک بڑا شور ہو گیا کہ لگتا ہے حضور کی نسل جب آگے چلے گی نہیں تو دین کیسے زندہ رہے گا۔ سورۃ الکوثر کے اندر بتایا کہ نبی ہم نے آپ کو اتنا معزز مقام حوض کوثر دیا ہے، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، قربانی کیجئے، آپ کا دشمن ایسا ہے کہ اس کا نام و نشان نہیں رہے گا اور آپ کی شان بلند ہوگی۔ آج حضور کے دشمنوں کا نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی ان کی اولاد ہے، نہ ہم لوگ ان کی اپنے اولادوں کے نام ان کے نام پر رکھتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت شان نصیب کی وہ اس صورت کے عنوان سے ظاہر ہے۔ سورۃ الکافرون، لوگ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے دن، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، تھوڑا سا آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، تو اس ایڈجسٹمنٹ کے اندر فساد بھی نہیں ہوگا، ہم آپ کے معبود کی 1 سال عبادت کریں، 1 سال بعد آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون نازل ہوئی کہ نبی کہہ دیجئے اے کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، اور نہ ہی نتیجے اور آخرت نہیں، نہ کے بعد کے اندر جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرو گے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سورۃ النصر قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو سورت کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، اس کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی، پھر لقد جاءکم رسول نازل ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے 7 اور بعض روایات کے مطابق 21 دن پہلے واتقوا یوما والی آیت نازل ہوئی، لیکن سورت کے اعتبار سے یہ سب سے آخری سورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ نبی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی خوب تعریف بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی تو لوگ سمجھے کہ خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ قریب فتح ہوگی، لیکن حضرت عباس رونے لگے، لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت التودیع ہے، کہ اس کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت قریب ہے، اور اس صورت کا مضمون اور عنوان بھی ایسا ہے کہ نبی جو دین کا غلبہ آپ چاہتے تھے وہ ہو گیا، جو اللہ کی چاہت تھی وہ ٹھہر گئی، اور لوگ اللہ کے دین کے اندر فوج پر فوج داخل ہو گئے، اب آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجیے۔ سورۃ اللہب کے اندر اس ابو جہل کی اس بیوی، ابو لہب کی اس بیوی کا تذکرہ ہے جو دین کے لوگوں کو دین کے اندر نقصان پہنچایا کرتی تھی، اس زمانے کے تنگ کیا کرتی تھی، اس کی بربادی کا ذکر ہے۔ سورۃ الاخلاص، اس کے اندر لوگ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے اے محمد ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا جو رب اور خدا ہے وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، اور بعض روایات کے مطابق آ کر کہنے لگے کہ ہمیں تو اپنے گھوڑوں کے بھی نسب نامے یاد ہوتے ہیں،
محمد ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے رب کا نسب نامہ کیا ہے؟ جس پر یہ سورۃ الاخلاص نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ پورے قرآن مجید کے اندر کل 332 مقامات کے اوپر آیا ہے، لیکن سورت کی ابتدا کے اندر صرف 5 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر سورۃ الاخلاص، سورہ فلق، ناس، کافرون اور جن کی ابتدا میں قل ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ایک اور یکتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ سورۃ الفلق اور ناس اس کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی انسان کے 2 قسم کے دشمن ہیں، ایک انسان کا دشمن انسان ہے اور ایک انسان کا دشمن شیطان ہے۔ جو انسان کا دشمن انسان ہے اس سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق ہے کہ جس کے اندر حاسدین کے حسد، سازش کرنے والوں کی سازشیں، رات کے شر، دن کے شر، ان سے پناہ مانگی گئی، اور انسان کا وہ دشمن جو کہ شیطان ہے اس سے سورۃ الناس کے اندر پناہ مانگی گئی۔ اس دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اس قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بتایا گیا تھا، لیکن جب اللہ سے مدد مانگی جائے گی، ایاک نعبد، اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا جائے گا، تو 2 قسم کے میرے اور آپ کے دشمن ہوں گے، ایک انسان اور ایک شیطان۔ قرآن کے ابتدا کے اندر مدد مانگنے کا طریقہ اور انتہا کے اندر ان دونوں قسم کے شیاطین اور انسان جو کہ انسان کے دشمن ہیں، اس سے بچنے کی ترغیب اور ہنر بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد